فوری طور پر ایک خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اس وقت F9 پارک میں موجود ہیں۔ افغان مہاجرین میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اس سے خطاب کر رہے ہیں صدر مملکت، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوست افغانستان کے ایمبیسڈر میرے دوست اون عباس بپی صاحب، بیت المال کے چیئرمین، ریپریزنٹیٹیو فار یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن آف ریفیوجیز اینڈ ریپریزنٹیٹیو فرام ٹیکا، جن کی مدد سے یہ کام ہو رہا ہے، اور افغان مہاجرین میرے دوستوں بھائیوں، السلام علیکم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو تقریب کا اہتمام کیا گیا، اس میں مشکور ہوں ٹیکا کا کہ انہوں نے یہ راشن فراہم کیا۔ میں مشکور ہوں اون عباس بپی صاحب کا کہ وہ مسلسل احساس کے نیچے اور یتامہ کے حوالے سے اور مہاجرین کے حوالے سے اور یہ مسلسل تھیلیسیمیا کے حوالے سے کسی نہ کسی کام کے اندر لگے بھی رہتے ہیں، اور مجھے بھی دعوت دیتے ہیں کہ میں آؤں، اور جس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ایسی جگہوں پر خود آؤں۔ آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا جو انقلاب آیا تھا، اس کے اندر جو معاشرہ اس وقت عرب کے اندر تھا، وہ معاشی ایکسپلائٹیشن سے اس کا تعلق تھا، استحصال کے اعتبار سے تعلق تھا۔ تو جو انقلاب آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ربانیت اور وحدانیت کے ساتھ ساتھ وہ معاشی تبدیلی کا، جس کے اندر احساس ہو ایک دوسرے کی تکالیف کا، اس کا بہت بڑا عنصر ہے۔ کبھی کبھی ہم عبادتوں کے اندر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک سوشل ریولوشن، ایک معاشرتی اور معاشی انقلاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس کے اندر قدم قدم پر ان کی اسوہ حسنہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، قدم قدم پر اس بات کی ان کو فکر تھی کہ جس کو جو مشکلات میں ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے انصاف پیدا کیا معاشرے کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ خیرات اور زکوٰۃ کے حوالے سے مسلسل انسسٹنس رہا، اور قرآن کی الف لام میم پہلا رکوع جو ہے، اس کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ مسلمان کون ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ایک دوسرے کی فکر بھی کرتا ہے۔ اللہ کی عبادات کے حوالے سے وہ تو جواب وہاں لیں گے نا، اللہ ہم سے لے گا ضرور کہ تم نے عبادت کیوں نہیں کی، تم نے میرا شکر ادا کیوں نہیں کیا۔ مگر ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اگر مجھے اللہ کی عبودیت کے حوالے سے مجھے احساس ہے کہ وہ میرا بنانے والا ہے، تو مجھے جو احکامات ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی آئے ہیں، تو وہ تو میرا اور آپ کے تعلق کے حوالے سے آئے ہیں۔ میرا اور اس کا تعلق تو میں جانوں اور وہ جانے، اور وہ مجھے معاف کرے، میری مغفرت کرے گا، مگر میرا اور آپ کا تعلق جو اس نے میرے اوپر فرض کیا ہے، خیرات، زکوٰۃ، ہر چیز کے اعتبار سے بار بار قرآن کے اندر اور بار بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بات آتی رہی کہ فکر کرو۔ تو یہ فکر کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ فکر اپنے اوپر احسان ہے، میرے اوپر احسان، میرا اپنا احسان میرے اوپر ہے۔ جب میں یہ کام کرتا ہوں تو کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا۔ جب میں یہ کام کرتا ہوں تو میرا تزکیہ نفس ہوتا ہے، میرا اپنا کردار بہتر ہوتا ہے، میرے اپنے اندر ہمدردی آتی ہے، میرے اپنے تعلقات کے اندر، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی برادری کے اندر، اپنے ملک کے اندر وہ محبت کا رشتہ میں پختہ کرتا ہوں، جس کو بناتا چلا جاتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، یہ بات کا بھی تصور کرو کہ جو قومیں ہمیں پچھلے 100 سال سے یہ نصیحت کر رہی تھیں کہ یہ ہوتی ہے انسانیت، جو قومیں ہمیں نصیحت کرتی تھیں کہ فکر کیا کرو لوگوں کی اور ہیومن رائٹس یہ ہیں، وہ قومیں آج ریفیوجیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یعنی میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ ان قوموں کی وجہ سے جو ظلم اور بربریت دنیا کے اندر آئی ہے، اور پھر جو کیاس، یعنی ایک خرابی کی طرف ایک کیفیت سارے مشرق وسطیٰ کے اندر بنی ہے، اور وہ پورا یورپ جو ہمیں نصیحتیں 100 سال سے کرتا آ رہا ہے کہ یہ ہے جناب کردار اور اقوام کا کردار اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، اور یہ ہے یونائٹڈ نیشنز، جب ریفیوجیز کی بات آتی ہے تو وہ لینے سے انکار کرتے ہیں۔ اور کہاں ترکی جناب، ماشاءاللہ
कहाँ पाकिस्तान कि जिसने दिल खोल कर अपने भाइयों को, कोई और दूसरा मुल्क तो भूल जाए आप, उम्मा के एतबार से अपने भाइयों के लिए हमने अपने दरवाजे खुले रखे। तो ये मेरा अपना तज़किया नफ्स है। मैं खुद बहैसियत कौम के एक अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदे भी हूँ, बहैसियत इंसान भी अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदे हूँ कि मैंने इखलाकी एतबार से दुनिया में मिसाल कायम की। और तुर्की में भी आजकल शाम से जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी तादाद भी 30-35 लाख से कम नहीं है। तो वो भी हमारा गम जानते हैं, जो मुसलमानों का गम है, मुल्क का गम नहीं है। हमारा गम ये है कि हमारे भाई पिछले 35 साल से दरबदर हैं, जुल्म है अफगानिस्तान के अंदर। जो कुछ भी हुआ जुल्म हुआ, जो कुछ भी हुआ कि आप अपने घर बार छोड़कर अगर पाकिस्तान आए हैं तो परेशानी की हालत में आए हैं। क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, कौन किसी के वॉर रिपेरेशंस का जिम्मेदार होगा, मगर जुल्म हुआ। और यही हाल जनाब इस वक्त शाम के अंदर है, जो हमारे भाई तुर्क जो है वहाँ उन रेफ्यूजीज़ का एहतमाम करते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे ब्रादर मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ात अच्छे रहें, मज़ीद बेहतर हों। बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूँ। कभी कभी मैं अखबारात पढ़ता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि हम में दूरियाँ कभी कभी आ जाती हैं, जिन वजूहात की वजह से भी आती है। मगर ये कि मैं समझता हूँ कि मुस्तक़बिल के अंदर, और मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ात बेहतर होते चले जाएँ। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी वीडियो पर, जिसके सदर आजकल इल्हाम अलीयेव साहब हैं, सदर अज़रबैजान के। तो मैंने अपनी तकरीर में वहाँ पर 2-3 बातें कही थी अफ़गानिस्तान के हवाले से। एक तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान इस बात का एहतमाम करेगा, बड़ी अहम बात है, पाकिस्तान इस बात का एहतमाम करेगा कि जैसा वो सलूक कोविड-19 कोरोना वायरस के दौरान अपनी कौम के साथ करता है, जैसे सहूलियात मैसर हैं सेहत के एतबार से, तशख़ीस के एतबार से, बीमारियों के एतबार से, वही एहतमाम अपने अफ़गान भाइयों और रेफ्यूजीज़ के साथ करेगा। ये कमिटमेंट पाकिस्तान की हुकूमत ने उठाया। दूसरा कमिटमेंट, हमने वहाँ पर नाम के अंदर ये बात कही कि जी हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन की कोशिशें हो रही हैं वो उसको पाकिस्तान सराहता है, उसको पाकिस्तान सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि पूरी कई नस्लें, यानी एक नस्ल उसको कहते हैं कि 15 साल के अंदर दूसरी नस्ल आ जाती है, औलाद पैदा हो जाती है, नई नस्ल, ऐसी पूरी नस्ल अफ़गानिस्तान में जन्म पजीर हुई है, जो नौजवान हैं जिन्होंने अमन देखा ही नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि अमन क्या चीज़ है। और पाकिस्तान इस बात की गवाही देता है कि जब हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया तो हमने वो अमन देखा कि अमन किस चीज़ को कहते हैं और कहाँ खौफ था। जैसे आज कोरोना वायरस का खौफ है, इससे पहले ये खौफ था कि कहीं बम फट जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं लोग मार दिया जाए। APC जैसा वाक़या भी यहाँ पर हुआ, तो हमने वो देखा। मगर अफ़गानिस्तान की पूरी एक नई नौजवान नस्ल को अंदाज़ा ही नहीं है कि अमन क्या होता है और अमन के इसके कितने अच्छे और बड़े फल होते हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि जल्दी अमन आए हमारे ब्रादर मुल्क के अंदर, और आप सब लोगों को इस बात का मौका मिले कि अपने वतन के अंदर लौटे भी और उन्हीं खुशियों के साथ आप दुनिया गुजारें और ज़िंदगी गुजारें जिन खुशियों के साथ दुनिया के दूसरे ममालिक गुजारते हैं। हमारे लिए बम छोड़ते हैं और अपने यहाँ वो अमन की कोशिश करते हैं। मगर अल्लाह ताला का भी अब बड़ा निज़ाम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। कोरोना वायरस मिसाल के तौर पर सबको बराबर कर दिया, मुश्किलात में सबको बराबर कर दिया, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो कहीं का, चाहे वो सदर हो कहीं का, चाहे वो गरीब आदमी हो, सबको। अल्लाह ताला का एक मुसावाती निज़ाम है। अल्लाह ताला का कुरान के अंदर ज़िक्र है और उसका एक उसूल है कि जब अज़ाब कहीं आता है तो वो इस अंदाज से आता है कि वो सारे तबक़ात को क्रॉस कर देता है। उसके अंदर कभी कभी मासूम लोग भी उसी के अंदर फंस जाते हैं। तो अल्लाह ताला का एक बैलेंसिंग सिस्टम है। मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने के अंदर हम और आप सब मिलकर एक तो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं कि जितने गुनाह हमसे सरज़द हो जाते हैं
اللہ ہم کو معاف کرے، عذاب ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس عذاب کے حوالے سے ایک تو دعا کرتے جائیں اور خود بھی اہتمام ہم کریں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ چلے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ کچھ سمجھتے تھے کہ 2-4 مہینے کی کہانی ہے، ابھی یہ بھی نہیں لوگوں کو معلوم کہ اس سال بھر چلے گا، 2 سال چلے گا، 6 مہینے چلے گا۔ تو لہٰذا جو احتیاطی تدابیر آپ سب نے اختیار کی ہوئی ہے، ایک ماسک لگایا ہوا ہے، ایک افراد کے ساتھ دوری کے ساتھ بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا انداز ہے، دوسرے ہاتھ دھونے کا، کیونکہ یہ راستہ جو ہے وہ ناک ہے اور منہ ہے اس وائرس کے جانے کا، تو منہ کو ہاتھ لگانے کے اعتبار سے احتیاط کریں۔ تو میں بھی کوئی کپڑا لے کر چلتا ہوں جس سے اگر منہ کو مجھے کہیں کھجلی ہو رہی ہو تو اسی کپڑے سے میں کھجلا لوں۔ تو یہ چند احتیاطیں ہیں جس کے اندر ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ان احتیاطوں کے اوپر عمل کرے، اور ان احتیاطوں پر عمل کرے تو اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے بھی وہ اس بات کا عمل طے کر لیتا ہے کہ جو ان کو بھی میں بچا رہا ہوں۔ تو اب عید بھی آ رہی ہے، عید کے حوالے سے خوشیاں بھی موجود ہیں، تو دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں۔ عید کے اندر گھر پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ایک اجتماعی کیفیت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر جب دنیا بدل رہی ہے تو کچھ اصول میں نے اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ کر لینے ہیں، صرف اس لیے میری جان کا اکیلے مسئلہ نہیں ہے، میرے اعزاء اقربا، بچے، بیوی، سب کی جانوں کو میں رسک میں ڈالتا ہوں اگر میں خود بد احتیاطی کروں۔ تو یہ تو آدمی بہادر تو بن سکتا ہے کہ جی میں نے کسی کی فکر نہیں کی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں کرنی دوسروں کی تو فکر کر لو، لہٰذا دوسروں کی جانوں کا تعلق بھی آپ کے ساتھ ہے، اور یہ بڑا بوجھ ہے۔ اگر میری وجہ سے کوئی شخص بیمار ہو، تکلیف سے گزرے اور خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے تو مجھے گناہ تو ملے گا کہ میری احتیاط سے بچ سکتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے تیز آپ گاڑی چلا رہے ہو اور کوئی نیچے آ جائے تو کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالے گا نا میرے اوپر کہ میں تیز گاڑی چلا رہا تھا، قانون کی پابندی نہیں کر رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داری عید کے موقع پر پاکستان کے اندر بازاروں کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے ہم نے 20 نکاتی ایک دیا تھا، فارمولا دیا تھا ایس او پیز کے حوالے سے، اور اگر جس کو ایس او پیز کہہ لیں، فاصلے، سماجی دوری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، ماسک پہن کر، تو دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ کابینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے، مساجد میں ہم نے تراویح کا اہتمام کیا اور جنہوں نے احتیاط کی تراویحیں ہوئیں، نماز کے حوالے سے یہی احتیاط اگر ہم کریں گے تو نماز جاری رہے گی۔ بازاروں کے کھلنے کے اعتبار سے اگر حکومت نے یہ قدم اٹھا لیا ہے تو بازاروں کے کھلنے کے اعتبار سے بھی وہاں بھی میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو معاشرے کے لیے کریں یا آپ کے لیے۔ کبھی لوگ سمجھتے ہیں میرے لیے کوئی بات نہیں جی، میں تو بہادر آدمی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نمٹ لوں گا اس سے، مگر دوسروں کی ذمہ داری تو آپ ایسے نہیں اٹھا سکتے، بد احتیاطی تو نہیں کر سکتے، آپ سے سوال و جواب ہوگا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عید قریب ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان میں اور شام کے اندر امن پیدا کرے، مسلم امہ کے اعتبار سے ان کے اوپر جو مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے دور کرے، اور بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلم امہ اس بات کو پہچانے کہ اس کا ماضی کتنا سنہرا تھا اور کس وجہ سے تھا۔ آج کل کی دنیا کے اندر پیسہ بولتا ہے، آج کل کے انسانی تعلقات کے اندر پیسہ بولتا ہے، آج کل انٹرنیشنل اقوام کے درمیان تعلقات کے اندر پیسہ اور تجارت بولتی ہے، اصول نہیں بولتے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ نشاط ثانیہ جو اسلام کا اگر ہوگا اور مسلمانوں کا ہوگا، اس نشاط ثانیہ کی بنیاد یہ ہوگی کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات اور انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی تعلقات اصولوں کی بنیاد پر ہوں گے۔ جو تگڑا، اس کی لاٹھی والا کام اسلام نے کبھی نہیں کیا۔ اسلام نے غریب ترین آدمی کو سہارا دیا۔ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو وہ کہتے تھے کہ میرا سارا کام یہ ہے کہ میں اس غریب کی آواز بنوں، اس غریب کے اوپر انصاف دوں جو خود پہنچ نہیں سکتا ہو۔ تو اسلام کی تو بنیاد یہی ہے کہ غریب کو اٹھانا اور سب کو انصاف پہنچانا۔ اور دنیا کے اندر آج کل آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، تاریخ قریب اور تاریخ بعید دونوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو مسلمان دنیا کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں مار مار کر، بمباری، آپس میں لڑوا کر اس کا مسلمان دنیا کو خراب کیا گیا۔ تو میں
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ افغانستان میں جلد امن آئے، افغانستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں، اور امن آپ لوگ بھی دیکھیں، اور جلد از جلد اپنے گھر واپس جانے کا اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والا ہے، انسان کوشش کرنے والا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں۔ السلام علیکم۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی افغان مہاجرین میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین معاشی اور معاشرتی انقلاب لے کر آئے تھے۔ بھلائی کا کام جب ہم کرتے ہیں تو یہ کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے تزکیہ نفس کے لیے کرتے ہیں۔ پاکستان افغانستان تعلقات کا حوالہ دیتے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان برادر ملک افغانستان کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات چاہتا ہے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔